اور درخت تھم گیا۔ مرل اندھیرے جنگل میں دوڑتی چلی گئی۔ مرل پریشان ہوئی کہ اب بغیر روشنی کے گھر کیسے لوٹے، سوتیلی ماں اور بہنوں کو کیا جواب دے۔ اس نے اپنی گڑیا سے مدد مانگی اور گڑیا نے اسے راستہ بتایا۔ مرل نے باڑ پر لگی ایک کھوپڑی اتاری، اسے ایک لکڑی پر جمایا اور جنگل کے پار چل دی۔ کھوپڑی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ادھر موروون جاگ اٹھی اور جب دیکھا کہ مرل غائب ہے تو وہ غصے سے دالان میں پہنچی۔ اس نے گرمبل رمبل سے پوچھا کہ کیا اس نے مرل کو نوچا؟ بلی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس نے مجھے ایک پائی دی۔ تم نے تو برسوں میں مجھے ایک نوالا تک نہ دیا۔ موروون غصے سے دروازے کی طرف لپکی، غصے میں چلائی، دروازے سے پوچھا کہ کیا اس نے مرل کے آگے بند ہو کر اسے روکا تھا؟ دروازے نے سکون سے جواب دیا کہ نہیں، اس نے اسے جانے دیا کیونکہ مرل نے اس کے قبضوں پر چکنائی لگائی تھی۔ وہ برسوں سے موروون کی خدمت کر رہا تھا مگر اس نے کبھی اس پر پانی تک نہیں ڈالا۔ موروون صحن میں گئی اور کتے سے پوچھا کہ کیا اس نے مرل کو کاٹا؟ کتے نے جواب دیا کہ نہیں، اس نے مجھے روٹی دی، تم نے تو مجھے کبھی ایک ہڈی بھی نہ دی۔ پھر موروون نے برچ کے درخت سے پوچھا کہ کیا اس نے مرل کی آنکھیں نکالی؟ درخت نے کہا کہ نہیں، اس نے میری شاخوں پر ربن باندھا، تم نے تو کبھی ایک دھاگا تک نہ باندھا۔ یہ سن کر موروین طیش میں آ گئی۔ اس نے کتے کو مارا، بلی کو پیٹا، دروازہ توڑ ڈالا اور برچ کا درخت کاٹنے لگی۔ جب وہ تھک کر چور ہو گئی تو اسے مرل یاد ہی نہ رہی۔ ادھر مرل بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہے۔ سوتیلی بہنیں باہر آئیں اور شکایت کرنے لگی کہ جتنی بار دیا جلایا وہ بجھ گیا، حتیٰ کہ پڑوسیوں سے لائی ہوئی روشنی بھی قائم نہ رہی۔ آخر انہوں نے کہا کہ شاید مرل کی لائی روشنی ہی چلے۔ انہوں نے کھوپڑی کو گھر کے اندر رکھا۔ کھوپڑی کی آنکھیں دہک اٹھیں اور ان کی روشنی سیدھی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں پر پڑی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل دا فیملی والٹ کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن